علماء، مفسرین، محدثین، اصحاب، تابعین کے ہاں جو کوئی ذات اور شخصیت تھی جس کی تفسیر میں پیغمبر بھی فرماتے ہیں یہ میرے صدیق کے بارے میں نازل اور قرآن جس کو اتقا تھی، ایک ہے متقی، ایک ہے تقوی، ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، خوف خدا، متقی، تقوی اختیار رکھنے والا۔ میرے نبی کے سارے صحابہ متقی ہیں، میرے نبی کی ساری آل، اہل بیت، ازواج مطہرات، حضور کے نواسے نواسیاں، حضور کے شہزادے شہزادیاں سب متقی ہیں، لیکن سارے حضور کے غلاموں میں سارے متقی ہیں، لیکن سب سے بڑا کوئی اتقا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات، جناب صدیق اکبر کی ذات، جس کو قرآن میں اللہ اتقا کہہ رہا ہے، اور اتقا کا معنی ہے بہت بڑا متقی شخص۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، جڑا ایڈا بڑا تقوی والا ہوئے نا، فرمایا اساں بندیاں دے وچوں کوئی فضیلت بھی اسے ہو دے، فضیلت دا معیار تقوی رکھے، اور یہ فضیلت اللہ نے آپ رکھی ہیں۔ دیکھو نا، اللہ رب العزت نے سارے انسان بنائے، لیکن قرآن چاپ آکے سو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، انسان سارے انسان اور سارے برابر ہیں، لیکن فرمایا جو ایمان والے، ایمان والے سارے انسانوں نالوں افضل، وہ چاہے جناب آدم کی امت ہو یا جناب پیغمبر آخر و زمان کی امت ہو۔ اچھا ہوں ہر نبی نے امتاں دی دیا، سارے نبیوں نے امتاں دی دیا، اور ساریا امتاں دے نالوں اللہ نے جس امت کو افضل بنایا، فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور یہ ایک اچھی امت جسے بنایا ہے وہ امت محمدیہ کو۔ امتہ تو ساری ہیں، صاحب ایمان تو سارے ہیں، کیا اور پیغمبران کی فضیلت کوئی کم ہے؟ نہیں، بڑا شان ہے، لیکن اللہ نے یہ امتاں دے وچوں بھی یہ فضیلتاں دا معیار رکھیو۔ اللہ پیغمبر رسول سارے بھیجے، لیکن سارے رسولوں دے وچوں اللہ آپ قرآن چاہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ رسول تے سارے اللہ دے، نبی سارے اللہ دے، لیکن ہر رسول ہر نبی اپنے درجے مقام فضیلت معیار میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بڑا اس سے، کسی کو اس سے بڑا، کسی کو اس سے بڑا، اور بالآخر سارے نبیوں میں جس کو سب سے بڑا سردار بنایا ہے تو ذات مصطفیٰ کریم کو بنایا، سب سے بڑا سردار حضور کو بنایا، آپ کو سردار انبیاء، سلطان انبیاء، پیغمبر آخر زمان آپ کو بنا کر رکھا ہے، اور آپ کو اعزاز دیا ہے۔ نبی سارے آئے، اللہ آپ درجے رکھے۔ بعض لوگ آخر کہ تساں کون ہوندے ہو بھائی فضیلتاں دا معیار بناون والے، تساں کون ہوندے ہو کہ تساں آکھو آئے افضل تے آئے اس تو افضل تے آئے اس تو افضل، تواڈے کول کی ہے، تانوں کس نے آکھیا ہے؟ تو سارے ہی سارے ایک جیسے ہیں۔ اللہ دا سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، اے نبی دے اصحاب کی فضیلتاں رکھیاں۔ فرمایا یہ بدر والے ان کا مقام اور ہے، احد والوں کا اور ہے، اور فرمایا طائف و حنین والوں کا اور ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا اور ہے، مکہ کے بعد والوں کا اور ہے، اور فرمایا ان ساروں میں کچھ تو عشرہ مبشرہ بنا دیا، کچھ وہ ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں کسی کو خلفائے راشدین کا درجہ دے دیا، اور پھر ان خلفائے راشدین میں کچھ وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے اپنا وزیر کہہ دیا، فرمایا میرے وزیر دو ہیں، دو آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں، میرے جو زمین پہ دو وزیر ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خود یہ فضیلت، خود یہ معیار، اور پھر جب بھی حضور کوئی بات فرماتے تو اپنے ساتھ سب سے پہلے سارے صحابہ میں جس کا نام لیتے وہ جناب سب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات،
تو یہ فضیلتوں کا معیار اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے، اور ہاں امت کا، اہل و سنہ کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کی اہل بیت کا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اور فرمان مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ، کہ اس امت میں کوئی بہترین شخص ہے تو کہا ابو بکر صدیق، جناب ابو بکر صدیق کی بات۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو بہترین کوئی شخص ہے زمانے میں، اس امت میں کوئی بہترین ہے تو وہ حضور فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ آپ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، یہ فضیلت بخشی، اور یہ فضیلتوں کا معیار یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا نظام دیا ہوا ہے، اور اس فضیلتوں کے نظام دیے ہوئے میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اخذ کیے ہوئے میں سے، اور آپ کے میرے آقا امام ترمذی نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے صحیح ستہ میں صحیح حدیث پاک ہیں، آپ کے میرے نبی کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کوئی میرے اصحاب میں شخص ہے تو کہا وہ ابو بکر صدیق کی ذات۔ خیر هذه الامہ، افضل الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے، کیوں پھر اس کے بعد حدیثیں لائے ہیں کہ کوئی سب سے حضور کے بعد حضور کی امت میں کوئی سب سے بڑے مقام والا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ اور آپ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا، یا نبی کے اصحاب نے، اللہ نے خود کہا ہے کہ پیغمبروں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا علیہم جن پر، وہ کون ہے؟ انعام یافتہ، اکرام یافتہ، فضیلتوں والے، یہ مقام درجے بلندیوں والے کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت۔ اس کائنات میں، اس مخلوق میں، اللہ کی اس خلق اور بلد میں کوئی سب سے